सीधे सीधे इजलास के मुकर्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद आदिल साहब रियाजी इटावी को दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने पुरमग़ज़ और जामे खिताब से हम सामीन को महसूस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर मौजूद मुहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, शहर मऊ के मुख्तलिफ अतराफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुज़ुर्गाने कौम व मिल्लत, नौजवान साथियों, अजीज़ दोस्तों और प्यारी माओं और बहनों, सबसे पहले हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ व तौसीफ, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो वहदहू ला शरीक है, जो खालिक़े कायनात है और जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है। बादहू क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के फूलों की बारिश हो। आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुमिनीन, खातमुन नबिय्यीन, इमामुल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात, वक्त की इतनी नज़ाकत है, सिर्फ और सिर्फ मुझे
آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے آپ سے روبرو ہونے کے لیے، آپ سے کلام کرنے کے لیے، اور جو موضوع مجھے دیا گیا تھا وہ آدھے گھنٹے کا نہیں تھا بلکہ وہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا تھا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ تھا قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کا منظر، کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس موضوع کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ میں موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ قیامت، آپ سب سے پہلے 3 چیزیں سمجھ لیجئے قیامت کے تعلق سے۔ پہلی چیز کہ قیامت کب آئے گی، دوسری چیز کہ قیامت کیوں آئے گی، اور تیسری چیز قیامت کیسے آئے گی۔ یہ 3 چیزیں آپ سمجھ لیں پہلے، قیامت کب آئے گی، قیامت کیوں آئے گی، اور قیامت کیسے آئے گی۔ تو پہلی چیز کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ پورا قرآن اٹھا لیں، قرآن کے 300 پاروں کی آپ اسٹڈی کر لیں، مطالعہ کر لیں، حدیثیں دیکھ لیں، کہیں پر بھی قیامت کی تاریخ کا، قیامت کے سال کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو پہلی چیز کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ البتہ کچھ نشانیاں ضرور اللہ کے نبی نے قیامت کی بتائی ہیں، جیسے کہ یاجوج ماجوج کا آنا، دجال کا ظہور، اور اسی طریقے سے مہدی علیہ السلام کا آنا۔ یہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، اور جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی، مگر کوئی ڈیٹ، کوئی تاریخ، کوئی سال، کوئی سال فکس نہیں ہے کہ قیامت کس سال آئے گی، یہ فکس نہیں ہے۔ دوسری چیز، قیامت کیوں آئے گی۔ یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور ہم اس دنیا کے اندر امتحان دینے آئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ایگزام ہو جاتا ہے طلباء کا، جب امتحان طلباء کا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو مارک شیٹیں دی جاتی ہیں، کون سا بچہ پاس ہوا اور کون سا بچہ فیل ہوا، کس بچے کے نمبر اچھے آئے ہیں اور کس بچے کے نمبر خراب آئے ہیں، کون کلاس میں کامیاب ہوا اور کون کلاس میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو یہ پوری دنیا ایک ایگزام دینے کی جگہ ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اور اس کے بعد جو دنیا میں کامیاب ہوا ہے اس کا رزلٹ کب ملے گا؟ کل قیامت کے دن ہم کو ملے گا۔ جو جنتی ہوگا اس کے سر پر جنت کی دستار ہوگی، اور جو کامیاب نہیں ہوگا پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو قیامت اس لیے آئے گی تاکہ سب کو ان کا رزلٹ مل جائے، کون کامیاب ہوا اور کون کامیاب نہیں ہوا۔ تیسری چیز، قیامت کیسے آئے گی، اس کا جواب قرآن کریم دیتا ہے۔ سورہ حج اٹھائیے، آیت نمبر 1 اور 2 نگاہ ڈالیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ آئے لوگو اپنے رب سے ڈرو،
اپنے پروردگار سے ڈرو. بے شک قیامت کا زلزلہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا, قیامت کا جھٹکا بہت زیادہ خطرناک ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا جو جھٹکا ہوگا وہ بہت زیادہ ڈینجر ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, میرے الفاظ پر غور کیجیے. جب قیامت آئے گی تو دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. کیا مطلب؟ بچہ ماں کی پستان سے دودھ پی رہا ہوگا, بچہ اپنے منہ کو ماں کی پستان میں لگایا ہوگا, اور قیامت آ جائے گی, بچہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قیامت اچانک آ سکتی ہے, قیامت سڈنلی آ سکتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ بازار سے سامان خریدیں گے, دکان سے گوشت وغیرہ وغیرہ خریدیں گے اور اپنے جھولے میں رکھنے والے ہوں گے, مگر رکھ نہیں پائیں گے. قیامت آ جائے گی, لوگ تالاب کے کنارے, حوضوں کے کنارے ہوں گے, اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لائیں گے, مگر پانی نہیں پلا پائیں گے اور قیامت آ جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت ایسے آئے گی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی, قیامت آ جائے گی اور وہ اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, ہر حاملہ عورت, پریگننٹ عورت اپنے حملوں کو گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور سارے لوگ نشے کی طرح نظر آئیں گے جیسے یہ نشے میں ہو. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, مگر وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. تو قیامت اس طریقے سے آئے گی, اور جب قیامت آ جائے گی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, انکم یحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگوں, قیامت کے دن تم کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. قیامت کے دن تم کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا, اور کس حال میں اکٹھا کیا جائے گا؟ حفاتن, ننگے پیر, پیروں پر کوئی جوتا نہیں, کوئی چپل نہیں. حفاتن, ننگے پیر جمع کیا جائے گا. عراتن, ننگے بدن تمہیں جمع کیا جائے گا. کپڑے کا ایک ریشہ نہ ہوگا, کپڑے کی ایک دھجی نہ ہوگی. غرلن, اور غیر مختوم تمہیں اٹھایا جائے گا. دنیا کے اندر بڑھیا بڑھیا چپلیں پہننے والوں, لکھانی اور اسپار کی چپلیں پہننے والوں, کل قیامت کے دن تمہارے پیر چپلوں سے خالی ہوں گے. حفاتن, ایک جوتا ایک چپل بھی تمہارے پیر میں نہ ہوگی. عراتن, ایک کپڑا نہ ہوگا. اور غرلن, یعنی کہ تم غیر مختون ہوگے. دنیا کے اندر ہمارا ختنہ ہو جاتا ہے, مگر قیامت کے دن ہم بغیر خطرے کے ہوں گے, گویا کہ ماں کے پیٹ سے نکل رہے ہوں, ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوئے. یہ حال ہوگا. حضرت عائشہ راوی حدیث ہے, کہتی ہیں آئے اللہ کے نبی الرجال والنساء جميعا, عورتیں بھی ہوں گی وہاں پر, مرد بھی ہوں گے. آئے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ ننگے ہوں گے, آدمی بھی ننگے ہوں گے, عورتیں بھی ننگی ہوں گی. الرجال والنساء جميعا, مرد بھی ہوں گے, عورتوں کا بھی ڈپارٹمنٹ ہوگا. آئے اللہ کے نبی تب تو بہت زیادہ شرم آئے گی, تب تو بہت زیادہ حیا آئے گی. مرد بھی ننگے ہوں گے, عورتیں بھی ننگی ہوں گی. آئے اللہ کے نبی بہت زیادہ شرم آئے گی. ينظر بعضهم الى بعض, وہ ہمیں دیکھیں گے ہم انہیں دیکھیں گے. قیامت کے دن جب وہ بھی ننگے ہوں گے ہم بھی ننگے ہوں گے. آئے اللہ کے نبی مرد بھی عورتوں کو دیکھیں گے, عورتیں بھی مردوں کو دیکھیں گی. بڑا گندا ماحول ہوگا, بڑی شرم آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض, اے
عائشہ کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی. آئے عائشہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا. آئے عائشہ معاملہ بہت زیادہ سخت ہوگا. کوئی ایک دوسرے کو نہ دیکھے گا. معاملہ بہت زیادہ کٹھن ہوگا. سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے. قیامت کا میدان ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم دنیا کے اندر کاروبار کر رہے ہیں. کوئی لوم چلا رہا ہے، کوئی اپنی دکان پر مصروف ہے، کوئی کچھ کاروبار کر رہا ہے. کس لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. چلو اس کو پڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن یہ تمہاری اولاد بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. قرآن کہتا ہے، ایک نقشہ کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کا میدان ہوگا. ایک ماں سے جنم لینے والے دو بیٹے، وہ بھائی جو ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، جو ایک ساتھ رہتے تھے، جو ایک ساتھ کھیلتے تھے، کل قیامت کے دن وہ بھائی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. کہیں یہ مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے، کہیں یہ مجھ سے کسی نیکی نہ مانگ لے، کہیں یہ مجھ سے کسی نیکی کا سوال نہ کر لے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، نیکی کا سوال نہ کر لے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بھی بھاگ رہی ہوگی، باپ بھی بھاگ رہے ہوں گے، کہیں سے نیکی نہ مانگ لے. قیامت کا میدان ہوگا. دنیا کے اندر جو باپ اپنی پوری کمائی کو اپنے بیٹے کے اوپر قربان کر دیا کرتا تھا، بیٹے کی ذرا طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی، رات جاگا کرتا تھا، مگر کل قیامت کے دن یہ باپ بھی اپنے بیٹے کے کوئی کام نہ آئے گا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کل قیامت کے دن بیوی بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، شوہر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے. دنیا کے اندر بیوی کے اشارے پر چاند تارے توڑ کر لے آتے تھے، مگر کل قیامت کے دن ایک نیکی دینے سے انکار کر دیا جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بیٹا بھی بھاگے گا، باپ بھی بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اور قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. جو مجرم لوگ ہوں گے وہ اللہ سے کہیں گے، آئے اللہ تو میرے بیٹے کو لے لے، مجھے چھوڑ دے. اللہ مجھے سزا نہ دے، میرے بیٹے کو لے لے اور اسے سزا دے. دنیا کے اندر بیٹوں سے محبت کرنے والوں، بیٹوں کے لیے نماز چھوڑنے والوں، کل قیامت کے دن کہیں گے اللہ میرے بیٹے کو لے لے مگر مجھے بچا لے. وصاحبتہ، اللہ میری بیوی کو لے لے، مجھے چھوڑ دے. وفصیلتہ التی تؤویہ، اللہ میرا پورا خاندان، برادری اور قبیلہ لے لے مگر مجھے چھوڑ دے. کل قیامت کے دن کا حال یہ ہوگا میرے پیارے ساتھیوں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اور حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا، میدان محشر کا ایک منظر اللہ کے نبی نے بیان کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے میدان کا حال یہ ہوگا، تدنو الشمس، سورج بہت زیادہ قریب آ جائے گا. اور کتنا قریب آئے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. 1 میل کے فاصلے پر، 1 میل کے ڈفرینس پر، 1 میل کی دوری پر آ جائے گا. آج اس زمین سے، اس دھرتی سے سورج 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے. کتنی دوری پر؟ 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے. اور یہ سمجھیے کہ سورج اپنی جو روشنی دیتا ہے، لیزر، وہ پوری روشنی کو روک لیتے ہیں اور 100% میں سے 99.5% روشنی اور گرمی ہم تک آتی ہے. 99.5%، 100% میں سے صرف
0.5% ہمارے پاس آتی ہے، اور جو 99.99% گرمی ہے وہ لیئر روک لیتے ہیں، جو سیارے ہوتے ہیں وہ روک لیتے ہیں. 0.5% گرمی ہمارے پاس آتی ہے 100% میں سے. اور ذرا اندازہ لگائیے جب یہ گرمی اپنی شدت کو ہوتی ہے تو حال کیا ہوتا ہے. کوئی کولر چلانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کوئی چوری کے ذریعے اے سی چلانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کسی کے پاس یہ میسر نہیں ہے تو پنکھا چلا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ابھی صرف 0.5%، 100 میں سے 99% کو ہٹائیے، صرف 0.5% گرمی ہمارے پاس ہے تو ہمارا حال یہ ہے. جب کل قیامت کے دن یہی سورج صرف سوا نیزے پر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہماری حالت کیا ہوگی، ہماری حالت کیا ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حالت کیا ہوگی. گرمی کے موسم میں کبھی کتوں کو دیکھا ہے؟ گرمی کی وجہ سے ان کی زبانیں ان کے منہ سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں. آئے صاحب، جب قیامت کے دن سورج اتنا زیادہ نزدیک آ جائے گا، آئے میرے صحابہ، جب قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو لوگوں کی زبانیں ان کے منہ سے اس طرح باہر نکلی ہوئی ہوں گی جس طرح گرمی کے موسم میں کتوں کی زبانیں ان کے منہوں سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں. آئے میرے صحابہ، قیامت کا حال یہ ہوگا، سورج بہت زیادہ نزدیک ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اسی لیے لوگوں کے جسموں سے پسینہ نکل رہا ہوگا. اور کتنا پسینہ نکل رہا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا پسینہ ہوگا کہ کوئی ٹخنے تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کندھے تک، اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس پسینے کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح کڑھائی میں تیل کھولتا ہے وہ پسینہ بھی اسی طریقے سے کھول رہا ہوگا. اس پسینے کی شدت بہت خطرناک ہوگی، وہ پسینہ بہت گرم ہوگا. جس طرح کڑھائی میں تیل کھولتا ہے وہ پسینہ بھی کھول رہا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا یہ حال ہوگا، لوگوں کو بڑی سخت پیاس لگے گی، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ کہیں گے چلو چلو کسی کے پاس چلتے ہیں، کسی سے سفارش کروا لیں، کسی سے شفاعت کروا لیں. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے آئے آدم تم تو سب سے پہلے نبی ہو، آئے آدم تم دنیا کے سب سے پہلے انسان ہو، آئے آدم تم اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دو، تم اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کر دو، آئے آدم اللہ سے ہمارے لیے درخواست کر دو. حضرت آدم کہیں گے لوگوں مجھ سے دنیا میں غلطی ہو گئی تھی، ایک مسٹیک، ایک خطا ہو گئی تھی، اللہ نے مجھے منع کیا تھا لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے، اس پیڑ کے قریب نہ جانا، جنت کے پیڑ کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا، مگر لوگوں میں نے جنت کا پھل کھا لیا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں نے اللہ کی بات کی نافرمانی کر دی تھی، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی تھی، اسی لیے آج میں ڈر رہا ہوں، آج مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے اس غلطی کی وجہ سے جہنم میں نہ پھینک دے، کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤ. اور آج میرا رب بہت زیادہ غضبناک ہے، آج میرا رب بہت زیادہ غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی بھی وہ اتنا زیادہ غضبناک نہیں ہوا. جاؤ جاؤ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں، ایسا کرو تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. حضرت نوح کے پاس آئیں گے. آئے نوح، آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی. آئے نوح، 950 سال تک آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تھا. آپ سب سے پہلے رسول ہیں، آپ اللہ سے
ہمارے لیے سفارش کر دے، ہمارے لیے درخواست کر دے، آپ اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کر دے۔ حضرت نوح کہیں گے مجھے پتا ہے میں سب سے پہلا رسول ہوں، لیکن مجھ سے دنیا کے اندر ایک غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے منع کیا تھا اپنے مشرک بیٹے کی سفارش نہ کرنا، مگر میں نے اس کی شفاعت کے لیے اپنے لبوں کو کھول دیا تھا، میں نے اس کی سفارش کی تھی۔ آج میں ڈر رہا ہوں کہیں اس غلطی کی وجہ سے میرا رب مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ اور آج میرا رب بہت زیادہ غصے میں ہے، آج میرا رب بہت زیادہ غضبناک ہے۔ آج سے پہلے اللہ کبھی اتنا غصے میں نہیں ہوا، اللہ اتنا غضبناک نہیں ہوا۔ ایسا کرو، ایسا کرو، تم میرے پاس سے جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس لوگوں کو بھیج دیں گے، لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، کہیں گے آؤ ابراہیم تم تو اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے تمہیں اپنا دوست کہا تھا، آؤ ابراہیم تم اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دو، اللہ سے ہمارے لیے درخواست کر دو۔ حضرت ابراہیم کہیں گے اے لوگوں مجھ سے دنیا میں غلطی ہو گئی تھی، میں نے دنیا کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے، میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، اور میں ڈرتا ہوں کہیں ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے دنیا کے اندر۔ وہ جھوٹ کون سے تھے؟ پہلا جھوٹ وہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور جو ہتھوڑا تھا، جو توڑنے والا آلہ تھا، وہ بڑے بت کے گلے میں ٹانگ دیا۔ جب لوگوں کو پتا چلا، انہیں شک ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، کہا ابراہیم ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو تم نے توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میں نے نہیں، ان کے بڑوں نے توڑا ہوگا۔ در حقیقت توڑا تو تھا حضرت ابراہیم نے، مگر کیا کہا؟ ان کے بڑوں نے توڑا ہوگا۔ یہ پہلا جھوٹ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی زندگی میں، ان کی لائف میں۔ دوسرا جھوٹ کون سا تھا؟ جب بستی کے لوگوں نے کہا ابراہیم چلو میلے میں چلتے ہیں، نمائش میں چلتے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا میں بیمار ہوں، میری طبیعت خراب ہے، اور بستی والے بھی سمجھے شاید ان کو بخار وغیرہ آ رہا ہے، تو وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا جھوٹ تھا۔ در حقیقت وہ بیمار نہیں تھے، مگر انہوں نے جھوٹ بولا۔ اور تیسرا جھوٹ کون سا تھا؟ جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارا کے ساتھ جا رہے تھے اور انہیں پتا چلا کہ یہاں کا بادشاہ جو ہے، اگر اس کو پتا لگ جائے کہ شوہر کے ساتھ اس کی بیوی ہے تو شوہر کو مار دیتا ہے اور بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اسی لیے جب بادشاہ نے پوچھا ابراہیم سے یہ عورت کون ہے، تو کہا ہادی اختی، یہ میری بہن ہے۔ تو یہ 3 جھوٹ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، ان کی زندگی میں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولے۔ مگر یہ جھوٹ نہیں تھے، بظاہر یہ جھوٹ تھے، بظاہر، مگر حقیقتاً یہ جھوٹ نہیں تھے۔ اور اسی کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے توریہ، یہی چیز توریہ ہوتی ہے۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ جھوٹ ہوگا، مگر یہ جھوٹ نہیں تھے۔ آپ سمجھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاذی اختی، یہ میری بہن ہے، در حقیقت سارا ان کی بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے اپنی بہن کہا کیونکہ اس وقت روئے زمین پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن تھے اور حضرت سارا یہ مومنہ تھی۔ تو ایمانی رشتے سے یہ دونوں بھائی بہن ہوئے، ایمانی رشتے سے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولنا پڑا ہاذی اختی، کیونکہ اس کو دھوکہ دینا تھا۔ در حقیقت یہ جھوٹ نہیں تھا، مگر بظاہر یہ جھوٹ تھا، اور اسی کو کہا جاتا ہے توریہ۔ ایک جھوٹ کیا تھا؟ کہا میں بیمار ہوں، جاؤ، میں نہیں، میری طبیعت خراب ہے۔ بیمار نہیں تھے، مگر اندر سے بیمار تھے، ان کے شرک سے بیمار تھے، ان کی بدعقیدگی سے بیمار تھے، اسی لیے کہا تھا میں بیمار ہوں۔ یہ بھی بظاہر جھوٹ تھا، مگر حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا۔ اور تیسرا جھوٹ جو انہوں نے بولا تھا، کہا ان کے بڑے سے پوچھو، اسی نے توڑا ہوگا، یعنی کہ ان کا بڑا سب سے بڑا میں ہوں۔ لیکن
یہ بھی در حقیقت جھوٹ نہیں تھا، بظاہر جھوٹ تھا، تو اسے ہی کہا جاتا ہے توعیہ۔ حضرت ابراہیم بھی کل قیامت کے دن کہیں گے لوگوں جاؤ، آج میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، میں بھی تمہاری آج کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں، نفسی نفسی نفسی، نہ جانے آج میرا کیا ہوگا، نفسی نفسی، نہ جانے میرا کیا ہوگا، لوگوں جاؤ جاؤ، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ ایسا کرو تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، آؤ موسیٰ تم اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، آئے موسیٰ تمہیں رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، آئے موسیٰ تم اللہ سے ہماری درخواست کر دو، اللہ سے ہماری سفارش کر دو، آئے موسیٰ تم اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کر دو۔ حضرت موسیٰ کہیں گے لوگوں مجھ سے دنیا میں غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک مرڈر کر دیا تھا، میں نے ایک آدمی کی ہتیا کر دی تھی، میں نے ایک ناحق کا مرڈر کر دیا تھا، ایک قبطی کو گھونسا مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ مجھے اس غلطی کی وجہ سے جہنم میں نہ پھینک دے، اسی لیے جاؤ جاؤ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ ایسا کرو تم حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ بھی بھگا دیں گے۔ ایسا کرو تم جناب محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے نبی کے پاس لوگ پہنچیں گے، آپ سے سفارش کی درخواست کریں گے، اللہ کے نبی مقام محمود پر پہنچیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کئی دن تک سجدے میں رہوں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو آج سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی، میں اپنے رب کی بڑی پیاری حمد و ثنا بیان کروں گا، کچھ دن تک سجدے میں رہوں گا، پھر میرا رب کہے گا ارفع راسک یا محمد، آئے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اور پھر میں سفارش کروں گا، میں درخواست کروں گا، میرے پیارے ساتھیوں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے پرسانے حال نہ ہوگا۔ حضرت نوح جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی منع کر دے گا لوگوں جاؤ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں، حضرت عیسیٰ بھی منع کر دیں گے، حضرت ابراہیم بھی منع کر دیں گے لوگوں میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں۔ ذرا اندازہ لگاؤ، غور کرو، جب یہ جلیل القدر پیغمبر، یہ عظیم عظیم پیغمبروں کو بھی ڈر لگ رہا ہوگا، یہ بھی سفارش کے لیے آگے نہیں آئیں گے، تو کل قیامت کے دن تمہارے امام اور تمہارے ولی کیسے سفارش کروا پائیں گے؟ جب یہ بڑے بڑے نبی انبیاء یہ خوف زدہ ہوں گے، کوئی سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، تو بتائیے آج ہم دنیا میں کہتے ہیں فلاں ہماری سفارش کرا لیں گے، تو یہ کہاں سے ہماری سفارش کروا پائیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں سوچنے کا مقام ہے۔ تو قیامت کا میدان اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، کوئی کسی کے پرسانے حال نہ ہوگا۔ نامہ اعمال دیا جائے گا، زندگی میں تم نے جو بھی کیا، اچھا کیا برا کیا، وہ تمہیں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جب کسی کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ کہے گا لوگوں آؤ میرے اس نامہ اعمال کو پڑھو، دیکھو دیکھو کتنا زیادہ پیارا نامہ اعمال ہے، دیکھو دیکھو کتنا بہترین نامہ اعمال ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور مجھے اس بات کا گمان تھا کہ مجھے میرا حساب مل جائے گا، مجھے میرا کچا چٹا میرے سامنے آ جائے گا۔ اور جب کسی کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جب کسی کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے ہائے یہ نامہ اعمال مجھے کیوں دیا گیا، اچھا ہوتا کہ میں مرا رہتا، میں پھر اٹھایا نہ جاتا، ہائے ہائے کتنا برا یہ نامہ اعمال ہے۔ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ والوں کو جب نامہ اعمال ملے گا تو وہ خوشی سے پکاریں گے لوگوں آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو کتنا بہترین نامہ اعمال ہے۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا ہائے ہائے یہ نامہ اعمال مجھے کیوں ملا، بہتر ہوتا یہ نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہیں۔
یہ حال ہوگا. لوگوں کو پیاس لگے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کو ایک ایک حوض دیا جائے گا. مجھے بھی ایک حوض ملے گا اور اس کا نام حوض کوثر ہوگا. جنت کے اندر ایک نہر ہے. پہلے یہ سمجھ لو حوض کوثر کہتے کس کو ہیں. جنت کے اندر ایک نہر ہے اور اس نہر سے دو نالے آتے ہیں. ایک نالا ہے سونے کا اور ایک نالا ہے چاندی کا. وہی ایک آ کر حوض بن جاتے ہیں تو اسے حوض کوثر کہا جاتا ہے. اور حوض کوثر کا پانی کیسا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید، چاندی سے زیادہ سفید، اور میٹھا کتنا ہے؟ شہد سے بھی زیادہ. اور ٹھنڈا کتنا ہے؟ برف سے بھی زیادہ. حوض کوثر کا پانی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک بار میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لے اس کو پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ دیکھیں گے محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں، چلو حوض کوثر سے نبی کے ہاتھوں سے پانی پیتے ہیں. لوگ نبی اکرم کی طرف پانی پینے کے لیے آ رہے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ میرے اور کچھ لوگوں کے درمیان فرشتے حائل ہو جائیں گے. فرشتے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے. فرشتے ان کو میرے نزدیک نہیں آنے دیں گے. میں کہوں گا آئے فرشتوں نے آ جانے دو، یہ میرے امتی ہیں. آئے فرشتوں نے آ جانے دو، نہ روکو نہیں، یہ میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے آئے اللہ کے نبی آپ کو کیا پتا، انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد، انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں. انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی تھی. انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں نکال رکھی تھی. آئے اللہ کے نبی انہوں نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر دیے تھے. یہ 12 وفات کا جلوس بھی نکالنے لگے. آئے اللہ کے نبی یہ 27 رجب کو معراج بھی کرنے لگے. انہوں نے بدعت ایجاد کر رکھی ہیں. یہ بدعتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ غور کیجئے. نبی اکرم آج کیا کہا جاتا ہے 27 رجب کو لائٹیں جلاؤ اور اچھے کھانے بناؤ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کو معراج ہوئی تھی. نبی اکرم کو معراج ہوئی. صرف اتنا بتا دیجئے کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی معراج کا جشن منایا ہے؟ نبی کے بعد حضرت ابو بکر جو خلیفہ رہے اور نبی سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے، نبی سے بہت پیار کرنے والے تھے، کیا نبی کے یار غار ابو بکر صدیق نے کبھی رجب کی خوشی منائی ہو اور 27 رجب کا جشن منایا ہو؟ کیا حضرت عمر نے منایا؟ کیا حضرت عثمان نے منایا؟ میرے پیارے ساتھیوں، جب نہ نبی نے منایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ اسلاف نے، تو میرے پیارے ساتھیوں آج ہم 27 رجب کا جشن منائیں. ظاہر سی بات ہے بدعت نہیں تو اور کیا ہے، یہ دین میں نئی چیز نہیں تو اور کیا ہے. اور سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ جس تاریخ میں ہم جشن منا رہے ہیں پہلے یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ تاریخ معراج کی تاریخ ہے یا نہیں ہے. کیا اس تاریخ کو میرے نبی کو معراج ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ پہلے یہ بھی تو دیکھ لیا جائے. معراج کب ہوئی کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایک امام کہتے ہیں نبوت کے 1 سال میں معراج ہوئی، امام قرطبی کہتے ہیں 5 سال میں، ایک کہتے ہیں 10 سال میں، ایک کہتے ہیں ہجرت سے 1 سال پہلے، ایک نے کہا ہجرت سے 16 مہینے پہلے. اندازہ لگائیے سال بھی لوگوں کو نہیں پتا ہے. مورخین محدثین سال بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے ہیں کہ نبی اکرم کو معراج کس سال میں ہوئی. یہاں سال کا نہیں پتا ہے تو مہینے کا اور تاریخ کا کہاں سے پتا چل جائے گا؟ ہاں معراج ہوئی ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کہیں گے انہیں میرے پاس آ جانے دو، یہ میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے آئے اللہ کے نبی آپ کو کیا پتا، انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی تھی، انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں نکال رکھی تھی، انہوں نے دین میں بدعت ایجاد کر رکھی تھی. اللہ کے نبی فرمائیں گے ایسی بات ہے؟ آپ کہیں گے ان کو لے کر جاؤ. اور کیسے لے کر جاؤ؟ گھسیٹ کر لے کر جاؤ، انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی تھی. آئے اللہ کے نبی حوض کوثر سے پانی کس کو نصیب ہوگا؟
آپ کے ہاتھ سے پانی کون پیے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سردی میں جس نے فجر کی نمازوں میں وضو کیا، جس نے گرمی میں وضو کیا اور اپنی پیشانی کو میرے سامنے اللہ کے سامنے جھکایا، کل قیامت کے دن اس کی نماز کے نشان چمک رہے ہوں گے، اس کی پیشانی روشن ہوگی، اس کے گھٹنے روشن ہوں گے، میں سمجھ جاؤں گا یہ جنتی ہے، اور میں فرشتوں سے کہوں گا آئے فرشتوں اس کو میرے نزدیک آ جانے دو، اس کو میرے پاس آ جانے دو، یہ جنتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے کوثر کا پانی پلائیں گے، اس کو اپنے ہاتھ سے سیراب کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پانی پلا دیا گیا، نامہ اعمال دے دیا گیا، نامہ اعمال کا وزن بھی کیا جائے گا۔ اور وزن کیسے کیا جائے گا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے سارے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس آدمی کو رکھا جائے گا، کچھ نے کہا جو گناہوں کے اور نیکیوں کے رجسٹر ہوں گے اس کو رکھا جائے گا۔ بہرحال میزان ہوگا، ترازو ہوگا اور تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا پلہ زیادہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا، جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بہت خطرناک آگ ہے۔ جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں، اور جس کا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں۔ اب سارے کام ہو جائیں گے، نامہ اعمال وغیرہ سب دے دیا گیا ہے، اب لاسٹ اسٹیج ہے اور وہی فیصلہ کرے گی کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، لاسٹ اسٹیج۔ اور وہ لاسٹ اسٹیج کون سی ہے؟ وہ ہے پل صراط۔ اب وہیں پر فیصلہ ہوگا۔ پل صراط کیسا پل ہے؟ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے بال دیکھا ہے کبھی؟ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، اور کتنا پہنا ہوگا، کتنا اس کی پہنائی کیسی ہوگی؟ تلوار سے بھی زیادہ خطرناک۔ اور وہ پل جہنم کے اوپر ہے، اس پر سارے لوگوں کو گزرنا ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے پل صراط سے میں گزروں گا، اور اللہ کے نبی جب گزر رہے ہوں گے تو یہ دعا کر رہے ہوں گے اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ پل صراط کی تکلیفوں سے مجھے محفوظ فرما، اے اللہ پل صراط کی مصائب سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پل صراط سے سب سے پہلے میں گزروں گا، سب سے پہلے پل صراط سے میرا گزر ہوگا۔ مومنین بھی گزریں گے، منافقین بھی گزریں گے، اندھیرا ہوگا، مگر مومنین جب گزریں گے تو ان کا نور ان کے ساتھ ہوگا اور وہ روشنی دکھائے گا، وہ پار ہو جائیں گے پل صراط کے، اور جو لوگ منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، جہنمی ہوں گے، وہ بیچ راستے میں ہی گر جائیں گے۔ یہی آخری سٹیج ہوگی، پھر کیا جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ جنت کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑی خوبصورت جنت، عیش و عشرت کی زندگی، باغ ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی جنت کے اندر، اور جو مکان ہوں گے لوگوں کے اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی جنت کے اندر۔ اور جنت کا جو ڈسٹ بن ہوگا، جنت کا جو کوڑے دان ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے کوڑے دان کے آگے دنیا کی ساری حکومتیں فیل، دنیا کی ساری سلطنتیں فیل ہیں، دنیا کی تمام چیزوں سے اچھا جنت کا ایک کوڑے دان ہوگا، جنت کا ایک ڈسٹ بن ہوگا۔ جنت کے گھر چھوڑیے، کوڑے دان ہی بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ ایک آدمی کو 70 بیویاں، یعنی کہ 70 حوریں ملیں گی، اور وہ بیویاں کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر ایک کے اوپر 70 جوڑے کا لباس ہوگا، اور ان کی خوبصورتی ایسے سمجھ لو کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا تک نظر آئے گا، اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہ جنت کا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے تھے تو
تو آپ نے جنت کا حال دیکھا تھا. اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آئے تھے آپ نے کہا تھا عمر میں نے جنت میں تمہارا گھر دیکھا. آئے عمر بڑا خوبصورت گھر تھا تمہارا, میری خواہش تھی کہ میں تمہارے گھر میں جاؤں, مگر عمر تمہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی تمہارے گھر میں آئے, اسی لیے میں تمہارے گھر میں نہیں گیا. حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ چلے جاتے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. اللہ کے نبی کو جب جنت کا نظارہ کرایا گیا آپ نے جنت میں کیسے گھر کو دیکھا, بڑا خوبصورت تھا, بڑا حسین و جمیل تھا, بڑا پیارا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ کہا اللہ کے نبی فرعون کے زمانے میں, فرعون کے ٹائم میں ایک ایسی عورت تھی جو فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی. فرعون کی جو بیٹی تھی اس کی خادمہ تھی اور اس کی بیٹی کی ایک مرتبہ کنگھی کر رہی تھی, فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی. آئے اللہ کے نبی وہ کنگھی کر رہی ہے, فرعون کی بیٹی کی بال میں کنگھی کر رہی ہے, کنگھی اس عورت کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی. اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی کو اٹھایا. کیا پڑھا؟ کیا پڑھا؟ بسم اللہ. اندازہ لگائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تو ایسے مسلمان تھے جو کنگھی بھی اٹھائیں تو بسم اللہ پڑھ کے, اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ انڈیا کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بسم اللہ تو بہت دور کی چیز ہے. نمبر بنا دیے گئے ہیں 786 نمبر بنا دیے گئے ہیں. یہ یہودیوں نے ہمیں نمبروں میں پھنسا دیا ہے. اچھا چلو ایک ذہن بناتے ہیں, ایک ذہن بنا لیتے ہیں اور یہ سمجھ لو کہ ہر چیز کا نمبر نکال دیا جائے. ہر چیز کا اگر نمبر نکال دیا جائے تو حالات کیسے ہوں گے؟ حالات ہوں گے کیسے؟ جو بیچارے حفاظ رمضان میں ایک ایک گھنٹے تک اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے تراویح پڑھاتے ہیں, جو بیچارے پورا پارا, پورے پارے کا نمبر نکالے, نمبر نکل جائے 714, اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم 714, اللہ اکبر, کھٹاکھٹ رکو. آئے کتنا مزہ آئے گا؟ ذرا سوچیے حالات کیسے ہو جائیں گے. نکاح ہوگا, قاضی صاحب کا ہے 312, کیا تجھے 716 کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ کیا حال ہوگا؟ آج ہمیں نمبروں میں پھنسا دیا گیا ہے. آئے اللہ کے نبی اس نے بسم اللہ پڑھا اور کنگھی کو اٹھایا. فرعون کی بیٹی نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ تم کس اللہ کا نام لے رہی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے اللہ میرا رب ہے. فرعون کی بیٹی کہتی ہے رب تو میرا باپ ہے, انا ربکم الاعلی. فرعون کہا کرتا تھا فرعون رب تو میرا باپ ہے, یعنی کہ تم میرے باپ کا نام لے رہی ہو. وہ عورت کہتی ہے نہیں میں تیرے باپ کا نام نہیں لے رہی ہوں, بلکہ میں تو اس رب کا نام لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے. فرعون کی بیٹی کہتی ہے کھاتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا, پہنتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا, رہتی ہے میرے باپ کے محل میں, اور نام کسی اللہ کا لے رہی ہے. اس نے فرعون کو بتا دیا آئے فرعون آپ کے محل میں کیسی عورت رہتی ہے جو کھاتی پیتی آپ کا ہے مگر نام کسی اللہ کا لیتی ہے. فرعون اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا آئے عورت مجھے پتا چل گیا ہے تو نے موسیٰ کے دین کو قبول کر لیا, تو نے موسیٰ کے دین کو مان لیا. دیکھ میرے سامنے جھک جا, مجھے سجدہ کر لے, میرے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ لے, ورنہ میں بہت سخت سزا دوں گا. اور فرعون بہت سخت سزا دینے والا تھا. اپنی بیوی آسیہ کے ہاتھوں میں کیلیں لگوا دی تھی. فرعون کہتا ہے آئے عورت میرے سامنے جھک جا, میرے سامنے سجدہ کر لے. وہ عورت کہتی ہے میں ایک اللہ کو ماننے والی بن گئی ہوں, میں تیرے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی ہوں, میں تیرے سامنے جھک نہیں سکتی ہوں. فرعون نے حکم دیا آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. فرعون نے کہا کہ اوپر کڑھائی رکھو, بڑی سی کڑھائی رکھ دی گئی. فرعون نے کہا تیل ڈالو, آگ کے اندر تیل بھی ڈال دیا گیا. آگ کڑھائی کے اندر تیل کھولنے لگا, کڑھائی کے اندر تیل ابلنے لگا. فرعون نے اس عورت کو بلایا اور اس کے بچے کو بلایا, کہا دیکھو عورت ابھی بھی ٹائم ہے,
میرے سامنے جھک جا، مجھے سجدہ کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا ورنہ بہت سخت سزا دوں گا۔ مگر وہ عورت ایمان والی تھی، کہنے لگی آئے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے مگر میں تیرے سامنے نہیں جھک سکتی ہوں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی اس عورت کے ایک بچے کو لیا، ایک لڑکے کو اٹھایا، 3 لڑکے تھے، ایک لڑکے کو اٹھایا اور جو گرم گرم تیل آگ میں کھول رہا ہے، آئے اللہ کے نبی اس گرم گرم تیل میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اس بچے کی چیخ نکل گئی، کھال کٹ کٹ کر تیل کے اوپر گرنے لگی، اس کی آنکھیں ابل کر باہر نکل آئی۔ آئے اللہ کے نبی وہ بچہ چیختا رہا، تڑپتا رہا اور کچھ ہی دیر میں اس بچے کی کھال کٹ کٹ کر تیل کے اوپر تیرنے لگی اور اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر آ گئی۔ ماں کی نظروں کے سامنے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں کی نظروں کے سامنے اس کا لال جل کر مر گیا، تیل کے اندر اس کو تڑپا تڑپا کر مار دیا گیا۔ آئے اللہ کے نبی اس عورت کا بیٹا مر گیا، اسے تیل میں جلا دیا گیا۔ آئے اللہ کے نبی اس عورت کے دوسرے لڑکے کو لیا، اس کو بھی تیل میں ڈال دیا، اس کی بھی ہڈیاں چرمرانے لگی اور کھال کٹ کٹ کر گرنے لگی اور اس کی بھی ہڈیاں تیل کے اوپر آ گئی۔ آئے اللہ کے نبی اس کے چھوٹے بیٹے کو تیسرے بیٹے کو لے جایا جا رہا ہے، اس نے سوچا چلو ابھی سجدہ کر لیتے ہیں، اس عورت نے سوچا چلو ابھی فرعون کے سامنے جھک جاتے ہیں، بعد میں ایمان لے آئیں گے، پھر بعد میں کلمہ پڑھ لیں گے۔ وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑا یا امی، آئے میری ماں، ان عذاب الدنیا احون من عذاب الاخرہ، آئے میری ماں دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت زیادہ ہلکا ہے، دنیا کا عذاب تو ہم برداشت کر لیں گے مگر آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آئے اللہ کے نبی اس عورت کے تیسرے بیٹے کو بھی اس آگ کے حوالے اس تیل میں ڈال دیا گیا، اس کی بھی آنکھیں باہر نکل آئیں اور اس کی بھی ہڈیاں چرمرانے لگی اور کچھ ہی دیر میں وہ بھی ڈھانچہ بن گیا، وہ بھی کنکال بن گیا۔ آئے اللہ کے نبی اس عورت کو لے جایا جا رہا ہے، وہ عورت فرعون سے کہتی ہے آئے فرعون میری تم سے ایک آخری خواہش ہے، ایک آخری تمنا ہے۔ کہا کیا؟ آئے فرعون جب میرا بھی یہی حال ہو، مجھے بھی جلا دیا جائے، مجھے بھی ختم کر دیا جائے، تو آئے فرعون ایک کام کرنا۔ کہا کیا؟ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو جمع کرنا اور ایک ہی گڈھے میں گاڑ دینا، ایک ہی گڈھے میں دفن کر دینا۔ آئے اللہ کے نبی فرعون نے ایسا ہی کیا، یہ اسی عورت کا محل ہے، یہ اسی عورت کا گھر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جنت میں یہ دیکھا، جنت بڑی خوبصورت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہوگی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت کا داروغہ کہے گا آئے جنتیوں اب ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، آئے جہنمیوں ہمیشہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، آئے جنتیوں ہمیشہ رہو، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، کبھی تمہیں پریشانی نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنمی جہنم میں ہوں گے، جل رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، ان کا بہت برا حال ہوگا۔ قرآن کہتا ہے جہنمیوں کا چمڑا جلے گا، جہنمیوں کی کھال جلے گی، ہم ان کے اوپر دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے، دوسرا جل جائے گا، ہم تیسرا چڑھا دیں گے، تیسرا جل جائے گا، چوتھا چڑھا دیں گے۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها عذاب، تاکہ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہو۔ جہنمی سوچیں گے کب ہمیں موت آئے گی، ہم کب مریں گے۔ اللہ ان کے سامنے دمبے کو لائے گا اور فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس دمبے کو ذبح کر دو، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا جائے گا اے جہنمیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، رہو مرو جلتے رہو جہنم کے اندر، یہ حال ہوگا جہنم کا۔ اللہ کے نبی کو جب معراج پر لے جایا گیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا جہنم کے اندر کچھ لوگوں کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، قینچیوں سے۔ کہا جبرائیل اتنا خطرناک عذاب، ہونٹوں کو
کیچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. آئے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ ان کا گناہ کیا تھا دنیا کے اندر, ان کا جرم کیا تھا؟ کہیں گے اللہ, حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی یہ دنیا کے اندر تقریریں تو بہت اچھی کیا کرتے تھے, دنیا کے اندر بہت بہترین اور لچھے دھار تقریریں کیا کرتے تھے, مگر خود یہ عمل سے پیدل تھے اور عمل سے کورے تھے. دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے مگر خود اس نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی, اسی لیے ان کا یہ حال ہے, ان کے ہونٹ کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں. دوسروں کو تو رائے مشورے دیتے تھے, دوسروں کو نصیحت کرتے تھے, مگر خود یہ اس نصیحت سے سبق نہیں لیتے تھے, یہ خود نیک عمل نہیں کرتے تھے, اس لیے ان کے یہ حال ہے. اللہ کے نبی کو جب جہنم دکھائی گئی تو آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے سروں کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے, پتھر مارا گیا ان کے سروں پر, سر کچل گیا, پھر سر صحیح ہو گئے, پھر پتھر مارا گیا. کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے نبی یہ وہ ہیں کہ سر کی گرانی ان کو نماز کے لیے جاگرے نہیں دیتی تھی. اللہ کے نبی مؤذن کی اذان آتی تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, الصلاۃ خیر من النوم. مگر ان کے کان پر جواں نہیں رینگتا تھا. سردی کی راتیں ہوتی تھی, یہ سوچتے تھے کہاں جائے سردی کے اندر کہاں جائے نماز پڑھنے. آئے اللہ کے نبی یہ نماز ہی نہیں تھے, ان کے آرام و سکون نے نماز کو ان کے قریب نہیں جانے دیا. میرے پیارے ساتھیو, آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں, آج ہم اپنے حالات دیکھیں, آج حالات کیا ہے. فجر کی نماز میں اللہ کی قسم ہماری جو تعداد ہے, اگر وہ فجر میں دکھائی دے تو آج نقشہ کچھ اور ہو, آج صورتحال کچھ اور ہو. کچھ لوگوں کی نیندیں اذان کی وجہ سے کھل رہی ہیں, مگر جن کے لیے اذان ہو رہی ہے وہی چادر اوڑھ کے سو رہی ہیں. آج حالات کہاں پہنچ گئے ہیں. آج ہم نے نماز کو صرف قرضہ سمجھ رکھا ہے. نماز آج کتنی ہے, کوئی جمعے کے پڑھ لے بس بہت ہے. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نماز صرف آج 3 طریقے کی ہمارے معاشرے کے اندر بچی ہے. 8 یعنی کہ جمعے کی نماز, بس پورے ہفتے گول رہے, جمعے کی نماز آؤ, وہ بھی خطبے کے اخیر میں بیٹھ جاؤ اور جمعے کی نماز پڑھ لو. ایک نماز تو یہ ہے. کھاٹ, کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی مر جائے, منہ دکھانے کے لیے اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ, تاکہ لوگ یہ تو کہیں گے کم سے کم جنازے کے اندر شریک ہوا. اور 360 عید کی پڑھ لو, بقر عید کی پڑھ لو, اتنا لمبا جبہ ٹوپی, سب سے بڑے نمازی اور حاجی اور روزے دار یہی ہیں. بس اتنی نمازیں ہیں اور اس کے آگے کسی نماز کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جہنم کے اندر اللہ کے نبی نے دیکھا جو نمازی نہیں تھے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. غور کرو, میں کسی ایک کی شخصیت پر نہیں کہتا ہوں, جو نمازی نہیں ہوگا کل قیامت کے دن جہنم میں اس کا انجام یہی ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے نمازیوں کا انجام جہنم کے اندر یہ ہوگا. جہنم کیسی ہوگی؟ جل رہے ہوں گے, کسی کو موت نہیں آئے گی, جہنمی جلیں گے, پریشان ہوں گے. جہنمیوں کو بھوک لگے گی, بھوک لگے گی, جہنمی چیخیں گے, چلائیں گے, کہیں گے اللہ بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانے کے لیے دے دے جس سے وہ ہم کھا سکے, جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے. آئے اللہ کچھ کھانے کو دے دے. اللہ کہے گا آئے فرشتوں جاؤ ان کو کھلاؤ. آئے اللہ کیا کھلائیں؟ قرآن نقشہ کھینچتا ہے, ان شجرۃ الزقوم, ان کو زقوم کھلاؤ, ان کو زقوم دو. اور زقوم دنیا کے اندر وہ درخت ہے جس کے اندر سب سے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں. زقوم سے زیادہ کسی اور درخت کے اندر کانٹے نہیں, صرف زقوم کے اندر سب سے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں. اللہ کہے گا ان کو وہی زقوم کھلاؤ, ان شجرۃ الزقوم, ان کو زقوم کھلاؤ. پیاس لگے گی, پکاریں گے اللہ پیاس لگی ہے. اللہ کہے گا جان کو پلاؤ. اللہ جہنمیوں کو کیا پلائیں؟ کل محل یغلی فی البطون, ان کے جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیٹ پر مواد ان کو پلاؤ. ان جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون ان کو پلاؤ. ان جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی گندگی ان کو پلاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, یہ جہنم کا حال ہوگا. اور یہ جنت کے اندر مسلمان رہ رہے ہوں گے, مزے کر رہے ہوں گے, کھاؤ
پیو, کسی کو تھوکنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جہنم کا حال, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب, سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے پیر میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی اور اس کے گرمی کی وجہ سے آگ کے شعلے اس کے دماغ سے نکل رہے ہوں گے. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, وقت اجازت نہیں دیتا ہے اس کے آگے, اور وقت بھی بہت کم تھا, میرے پاس آدھا گھنٹہ مجھے ملا تھا, لیکن شاید غالباً 1 گھنٹہ میں نے کر دیا, تو اس لیے معذرت خواہ ہوں. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, اے الہ العالمین تو ہم سب کو قیامت کے عذاب سے محفوظ فرما. اے الہ العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ جو لوگ یہاں پر اپنے مشغولیات کو, اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آئے ہیں, الہ العالمین تو ان سب کے آنے کو قبول فرما. اے الہ العالمین جنہوں نے سلسلے کا انعقاد کیا ہے تو ان کی کوششوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین بہت سے نوجوان ہیں, مجھے چند ایک نام یاد آ رہے ہیں, الہ العالمین تو ان کی کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر. وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.